والضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. احباب ذی وقار، محترم سامعین و سامعات، ہر گزرتا ہوا لمحہ ہمیں اللہ کی ملاقات کے قریب کرتا ہے. ان لمحات کے متعلق مجھے اور آپ کو فکر مند ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ سے ملاقات کے لیے ایک تیاری کی ضرورت ہے، سامان کی ضرورت ہے، اور اس اہتمام کی ضرورت ہے کہ ہم اس ہستی سے ملاقات کرنے والے ہیں جو سب کا مالک ہے. اس لحاظ سے اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں وہ خبریں دی ہیں ان گزرتے ہوئے لمحوں کے بارے میں، اور ان کا شمار اللہ رب العالمین کے ہاں کس طرح سے ہوتا ہے. سورۃ التوبہ میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض. جس دن سے اللہ رب العالمین نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے، جس دن سے ان کی تخلیق کی ہے، اس دن سے اس کا فیصلہ یہ ہے کہ سورج کے چڑھنے سے لے کر غروب ہونے تک ایک دن مانا جائے گا. دنوں کی تعداد 360 ہو تو ایک سال تصور کیا جائے گا. ان 360 کو 12 حصوں میں تقسیم کر کے 12 مہینے مانو. ان 12 میں 4 مہینے حرمت والے ہیں. تم کسی کافر سے لڑائی نہیں کر سکتے، تم جنگ نہیں کر سکتے، تم اپنے ہاتھ روک کر رکھو گے. ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور درمیان میں آنے والا رجب. پھر ان 12 مہینوں میں ایک مہینہ آپ کے لیے بونس ہے کہ آپ کے لیے اللہ رب العالمین رحمتوں کے دروازے کھولتا ہے، جنت آسان کر دی جاتی ہے، جہنم کو ڈھانپ دیا جاتا ہے، سارے عذاب منقطع کر دیے جاتے ہیں، شیطان جکڑ دیے جاتے ہیں، اور انسان کو آواز دی جاتی ہے، یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کے طلبگار اور نیکی کرنے والے آگے بڑھ اور اپنے رب کی جنت میں داخل ہو. وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقْصِرْ، اور جو شر کا طلبگار ہے، دنیا میں فتنہ پھیلاتا ہے، اسے چاہیے کہ اپنا ہاتھ ہولا کرے، اپنے آپ کو روکے، اپنی اصلاح کی طرف توجہ دے کہ جس رب نے اسے گھڑیاں عطا کر دی، لمحے عطا کر دیے، جسم عطا کر دیا، اور جس رب نے اسے عقل اور شعور عطا کر دیا، لازم یہ ہے کہ اپنے لمحوں کو سمجھیے اور ان کی قدر کیجیے. ایک وقت ایسا بھی انسان پر آتا ہے، جیسا کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں قبروں کے پاس گیا اور میں نے قبر والوں کو آواز دے کر پوچھا کہ تم لوگ اب کیا چاہتے ہو؟ تو قبروں سے مجھے یہ آواز آئی کہ ہم سوائے اللہ کی بندگی کے اور کچھ نہیں کرنا چاہتے. حسن بصری رحمہ اللہ ایک مردے کو دفن کر کے اٹھتے ہیں اور قریب کھڑے ایک جوان سے پوچھتے ہیں، تمہارا کیا خیال ہے؟ اگر یہ آدمی زندہ ہو جائے تو یہ کیا کرے گا؟ اس جوان نے جواب دیا، یہ جب زندہ ہوگا، اگر اسے موقع مل جائے، اللہ اسے زندہ کر دے، تو اس کی اولین خواہش یہ ہوگی یہ اللہ کی بندگی کرے، یہ نماز ادا کرے، یہ صدقہ کرے، یہ اپنے رب کو راضی کرے. حسن بصری رحمہ اللہ کہنے لگے، جانے والا چلا گیا، تجھے سبق دے گیا، تو زندہ ہے، تو فوت نہیں ہوا، تو یہ کام کر لے. میرا بھائی، اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کو ایسا ایسا پیکج دیا ہے، ایسا ایسا بونس دیا ہے، اور یہ جس انسان کی میں بات کر رہا ہوں یہ پہلی امتوں میں نہیں ہے، یہ امت محمد کا اعزاز ہے، یہ امت محمد کا واحد
اعزاز ہے کہ جس میں کوئی اور امت اس کے پاس کو بھی نہیں ہو سکتی. اور وہ اعزاز کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے تم سے پہلی امتوں کو جمعہ کا دن عطا کیا، لیکن انہوں نے اس کی قدر نہ کی اور اس کو ضائع کر دیا. اللہ نے یہودیوں کو ہفتے کا دن دیا، انہوں کو کہا کہ ہفتے کے دن مچھلیاں نہیں پکڑنی، لیکن انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، ہفتے کے دن کی تعظیم کو نہ سمجھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اوپر اپنا غضب نازل کیا. اور دوسرے وہ لوگ جو عیسائی ہیں، نصارہ ہیں، ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتوار کا دن عطا کیا. یہ اتوار کے دن کی عظمت کو سمجھ نہ سکے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو گمراہ کر دیا. اور پھر بعد میں امت مسلمہ آئی جس کو اللہ نے جمعہ کا دن عطا کیا. اب ہم سب سے بعد میں اس دنیا پر آئے ہیں، لیکن اے میرے صحابہ ہم سب سے پہلے جنت کے اندر داخل ہونے والے ہوں گے. یہ امت محمد کی فضیلت ہے. میرا بھائی ان چلتے ہوئے دنوں میں ہفتہ بھی آئے، اتوار بھی آئے، ہفتے سے لے کر جمعرات تک کے دن یہ سارے عام دنوں کی طرح ہیں، سوائے ایک جمعہ کا دن. اہل علم میں اس قدر اس کی فضیلت ہے، اس قدر اس کی فضیلت ہے کہ کئی علماء نے اختلاف کیا کہ یوم عرفہ 9 ذی الحجہ افضل ہے یا جمعہ کا دن افضل ہے. ہمارے ہاں اس کی قدر لا علمی کی بنا پر یا اکثر اس میں تاخیر ہونے کی بنا پر ہم اس کو بھول جاتے ہیں، وگرنہ میرا بھائی جمعہ کے دن کی جو فضیلت ہے انشاءاللہ آج کی اس ملاقات میں ہم اس کو دیکھیں گے. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ایک پوری سورت 28ویں پارے میں اسی نام سے نازل کی ہے، سورۃ الجمعہ. اس کے دوسرے رکوع میں بڑا مشہور رکوع ہے. اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. ایمان والو، جب جمعہ کی اذان ہو جائے، جب تمہیں جمعہ کی پکار سنائی دے، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالی کے ذکر کی طرف بھاگو، محنت کرو، آگے بڑھو. اس لیے میرا بھائی کہ رات کے اندھیرے کی طرف فتنے آتے چلے جا رہے ہیں، انسان اللہ کے دین سے دور کیا جا رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم. لوگوں نیک اعمال میں جلدی کرو، سبقت حاصل کرو. رات کے اندھیرے کی طرح فتنے یوں آ رہے ہیں کہ یصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا. بندہ دن کے وقت ایمان والا ہوگا تو شام تک کافروں کی صف میں ہوگا، اور اگر وہ شام کے وقت مومن ہے تو صبح تک اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھا ہوگا. یبیع دینہ بعرض من الدنیا. تھوڑی سی دنیا حاصل کرنے کے لیے، تھوڑا سا فائدہ لینے کے لیے وہ اپنے دین کو بیچ ڈالے گا، اپنے دین کا سودا کر لے گا. اور ہم دیکھتے ہیں اللہ رب العالمین نے حکم دیا وذروا البیع. لوگوں جب اذان ہو جائے جمعہ کی تو پھر اپنی خرید و فروخت کو کم کر دو. ہمارے پورے معاشرے کے اندر جمعہ بازار کے نام سے ایسی ایک ہوا چلی ہے کہ جمعہ کے وقت ہی کہا جاتا ہے یہ سب سے پیک پر چلتا ہے، اور عوام مسجد کا رخ کرنے کی بجائے دوسری طرف بازاروں کا رخ کرتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اللہ کے ہاں سب سے بہترین جگہیں جو ہیں وہ مساجد ہیں، اور سب سے بدترین جگہ جو ہیں وہ بازار ہیں. اس لیے جمعہ کے دن کی فضیلت کو سمجھیے. سب سے پہلی فضیلت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، صحیح مسلم کے اندر روایت آتی ہے خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ. سب سے بہترین دن وہ دن ہے جسے تم جمعہ کا دن کہتے ہو. یہ وہ دن ہے، سورج ہر دن میں چڑھتا ہے، لیکن وہ سورج سب سے بہترین سورج ہوتا ہے جو جمعہ کے دن کے اوپر چڑھتا ہے. یہ وہ دن ہے کہ جس میں اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. اسی دن کو اللہ رب العالمین نے ان کی توبہ کو قبول کیا. اسی دن میں سور پھونکا جائے گا، اسی دن قیامت قائم ہوگی. اور ایک روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جمعہ کے دن
فجر سے لے کر سورج نکلنے تک انسان اور جنات، ان دو مخلوقات کے علاوہ کائنات کی ہر مخلوق چیختی چلاتی ہے کہ کہیں قیامت نہ آئے۔ یہ جمعہ کا دن ہے، اور جمعہ کے دن کی دوسری فضیلت ہے اس دن کا صدقہ کرنا۔ اس دن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرنا، یہ عام دنوں کی نسبت بہت بڑھ کر ہے۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے ایک انسان رمضان کے مہینے میں صدقہ کرے اور ایک بندہ عام دنوں کی بجائے جمعہ کے دن میں صدقہ کرے۔ تیسری فضیلت اس کی یہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اکثر جمعہ کے خطبہ میں یہ آیت بھی پڑھتا ہوں، لَهُم مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ۔ جنتی جب جنت میں داخل کر دیے جائیں گے تو وہاں پر جو بھی وہ چاہیں گے ان کو ملے گا۔ وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، ہم ان کو مزید بھی کوئی چیز عطا کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اللہ رب العالمین ہر جمعہ کے دن جنتیوں کو اپنا دیدار عطا کرے۔ اللہ ہمارا شمار ایسے لوگوں میں کرے، آمین، کہ اللہ رب العالمین ہر جمعہ کے دن میں جنتیوں کو اپنا دیدار عطا کریں گے۔ اور اس کی چوتھی فضیلت، یہ ایک ایسی عید ہے جو ہر ہفتے ہی آ جاتی ہے، یہ ہر ایسی عید ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان ھذا یوما جعلہ اللہ عیدا، یہ ایک ایسا دن ہے کہ جسے اللہ نے تمہارے لیے عید بنایا ہے۔ اور اسی طریقے سے صحیح بخاری کے اندر ایک روایت آتی ہے، بڑی مشہور روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا یغتسل رجل، کوئی بھی آدمی جمعہ کے دن غسل کرتا ہے، غسل کرنے کے بعد وہ اپنے بالوں میں تیل لگاتا ہے، اگر تیل میسر نہیں تو جو بھی اس کے پاس خوشبو موجود ہے وہ لگا لیتا ہے، پھر وہ مسجد کی طرف چل کر جاتا ہے، اور جب مسجد میں آتا ہے تو دو بیٹھے ہوئے آدمیوں کو جدا نہیں کرتا، جدھر اس کو جگہ ملتی ہے وہ وہاں پر بیٹھ جاتا ہے اور اتنی نماز ادا کرتا ہے جتنی اس کو توفیق ملتی ہے، اور پھر امام کے قریب ہو کر وہ خطبہ سنتا ہے اور کوئی غلط حرکت نہیں کرتا، کسی سے کوئی بات نہیں کرتا، کسی کو کچھ منع نہیں کرتا، خاموشی سے خطبہ سنتا ہے اور امام کے قریب ہو کر بیٹھتا ہے۔ پھر جب خطبہ مکمل ہو جاتا ہے یہ کھڑا ہو کر نماز ادا کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اگلے جمعے تک، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اگلے جمعے کے علاوہ 3 دن مزید اللہ ایک جمعے کے بدلے میں اس کے 10 دنوں کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اور مزید ترمذی کی روایت میں ہی اس میں اضافہ ہے، کان لہ بکل خطوۃ عمل سنۃ قیامھا وصیامھا، اور اگر یہ بندہ پیدل چل کر اپنے گھر سے آیا ہے، اگر یہی بندہ جس نے غسل بھی کیا اور پھر خوشبو بھی لگائی، پھر اچھا لباس بھی پہنا اور مسجد کی طرف آتا ہے، کسی کے ساتھ کوئی بات نہیں کرتا، اللہ کے ذکر میں مشغول رہتا ہے، 2 آدمیوں کو جدا نہیں کرتا، کسی میں گھس کر نہیں بیٹھتا، جہاں اس کو جگہ ملتی ہے وہاں پر بیٹھ جاتا ہے، خطبہ دھیان سے سنتا ہے، نماز ادا کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ اگر چل کر مسجد کی طرف آیا ہے تو ایک قدم کے بدلے اللہ رب العالمین 1 سال کے روزوں کا اور 1 سال کی تہجدوں کا اجر اس کو عطا کرتے ہیں۔ یہ جمعہ کی طرف چل کر آنے کا اجر ہے۔ اور اگر باقی ساری روایات کو آپ دیکھیں تو ان سب کا لبے لباب یہ نکلتا ہے کہ بندہ مسجد کے اندر آیا، اس نے نماز بھی ادا کر لی، سارے وہ کام جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا وہ کر لیے، اس کے بعد جب وہ واپس گیا ہے تو ایسے ہی ہے گویا کوئی حاجی حج کرنے کے لیے گیا ہو اور اس کا حج اللہ نے قبول کیا ہو اور وہ واپس آ رہا ہو۔ اور ایک روایت میں یہ الفاظ بھی آتے ہیں کہ وہ ایسے واپس آتا ہے گویا کہ آج ہی اس نے جنم لیا ہے۔ میرا بھائی فضائل تھوڑے نہیں ہیں، آپ گنتے چلے جائیے، انسان حیران رہ جاتا ہے کہ عمل تو کچھ بھی نہیں، کرنے میں عمل تو انتہائی چھوٹا سا ہے،
لیکن بات اصل میں یہ ہے کہ ہمارا رب بڑا قدردان ہے۔ بے شک ہم اس کی قدر میں کوتاہی کر جاتے ہیں، ہم اپنے رب کی بغاوت کر جاتے ہیں، لیکن جب کبھی کوئی ہمارے جیسا سیاہکار گنہگار بندہ اپنے رب کے لیے مخلص ہو کر عمل کرتا ہے تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کان اللہ شاکرا علیما، تیرا رب بڑا قدردان ہے، وہ جانتا ہے کہ تو کہاں سے کس سوچ کے ساتھ عمل کر رہا ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے یہ آخری فضیلت، وگرنہ تو اور بھی بہت سارے فضائل ہیں، یہ آخری فضیلت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب جمعہ کا دن آتا ہے تو دو فرشتے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ ہر آنے والے کا نام لکھتے ہیں۔ یہ وہ وقت ہے کہ ابھی امام منبر پر نہیں آیا، فرشتے دروازے پر کھڑے ہیں اور ان کے نام لکھ رہے ہیں جو مسجد کے اندر آ رہے ہیں۔ اور پہلی گھڑی میں جو بندہ آتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی اس کو ایک اونٹ صدقہ کرنے کا اجر عطا کرتے ہیں۔ دوسری گھڑی میں جو لوگ آتے ہیں ان کو ایک گائے صدقہ کرنے کا اجر ملتا ہے۔ تیسری گھڑی میں جو لوگ آتے ہیں وہ لوگ ہیں جن کو ایک بکری صدقہ کرنے کا اجر ملتا ہے۔ پھر چوتھی گھڑی میں وہ لوگ آتے ہیں جن کو ایک مرغی صدقہ کرنے کا اجر ملتا ہے۔ پھر وہ لوگ آتے ہیں جن کو ایک انڈا صدقہ کرنے کا اجر ملتا ہے، حتیٰ کہ امام منبر پر بیٹھ جاتا ہے۔ جب امام منبر پر بیٹھتا ہے تو یہ فرشتے اپنے ان رجسٹرز کو بند کر لیتے ہیں، طووا صحفهم، وہ اپنے رجسٹرز کو لپیٹ لیتے ہیں، وَيَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ، اور بیٹھ جاتے ہیں خطبہ سننے کے لیے۔ اس کے بعد کوئی بھی آتا ہے وہ اس کا نام پھر نہیں لکھتے۔ اس سے کیا پتہ لگتا ہے کہ اگر ہم تاخیر سے آ رہے ہیں، اگر ہم لیٹ پہنچ رہے ہیں، جمعہ تو ہمیں مل گیا، ہم نے خطبہ بھی کسی نہ کسی حد تک ہم نے سن لیا، لیکن وہ جو وی آئی پی رجسٹر تھا، جو نام اللہ کے سامنے پیش ہونے ہیں، کل قیامت کے دن بندے کے بارے میں کہا جائے گا یہ اول وقت میں مسجد میں آیا تھا، میرا بھائی اس اجر کو تو ہم حاصل نہ کر سکے۔ اور پھر یہ بات بھی کہ ہم میں سے اکثر لوگوں کا یہ نظریہ ہوتا ہے کہ چلو ادا ہو تو گیا ہے، اصل بات میرا بھائی یہ ہوتی ہے کہ ہم سے آگے کون کون بڑھ رہا ہے، کوئی ہم سے آگے جائے کیوں؟ ہم دنیا میں ہر چیز میں کمپٹیشن کرتے ہیں، ہر چیز میں مسابقت کرتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں، کوئی مجھ سے آگے نہ بڑھے۔ کوئی اسٹوڈنٹ ہے تو وہ نمبر لینے کی دوڑ میں ہے، کوئی تاجر ہے تو وہ زیادہ کمانے کی دوڑ میں ہے، کوئی استاد ہے تو وہ اچھا پڑھانے کی دوڑ میں ہے، ہر ایک اپنی اپنی دوڑ میں لگا ہوا ہے۔ رب نے بھی ایک دوڑ ہے، فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اپنے رب کی طرف دوڑو اور اس کو یاد کرو۔ سَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، تیرے رب کی مغفرت مسجدوں کے اندر ملتی ہے، ذرا آگے بڑھ کر سبقت حاصل کر، وگرنہ وہ لوگ بھی ہیں جو صحابہ کرام جنہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اپنی زندگیاں قربان کر دیں، انہوں نے اس چیز کو ضائع نہیں کیا، وہ مسجد میں پہلے پہنچا کرتے تھے۔ اور انشاءاللہ ہم ان کا بھی جائزہ لیں گے کہ ان کا طریقہ کار کیا تھا جمعہ کے دن میں۔ اب جمعہ کے جو احکامات ہیں ہمیں ان پر بھی نظر دوڑانی چاہیے کہ جمعہ کے اندر اہتمام کیسا ہونا چاہیے۔ ہماری اس میں جو غلطی ہے، ہماری غلطی یہ ہے ہم جمعرات کو ویکینڈ کا نام دیتے ہیں اور اس رات میں ہم دیر تک جاگتے ہیں، اپنے ساتھیوں کے ساتھ ملنا ملانا ہوتا ہے، ساری اپنی دوستیاں نبھانی ہوتی ہیں، اکثر فنکشنز بھی ہم جمعرات کی رات کو رکھ لیتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان لمبی راتوں کے باوجود انسان صبح فجر کی جماعت میں نظر نہیں آتا۔ عمر رضی اللہ عنہ کا ایک گورنر تھا اور بڑا چہیتا تھا۔ ایک دن وہ فجر کی نماز میں حاضر نہیں ہوا، آپ اس کے گھر گئے اور جا کر اس کی والدہ سے پوچھا کہ آج مسجد میں کیوں نہیں آیا؟ کہا یہ ساری رات تہجد ادا کرتا رہا اور پھر سو گیا۔ سیدنا عمر نے ہاتھ میں کوڑا پکڑا تھا، کہا اس کو باہر نکالیں، میں اس کو سمجھاؤں کہ ساری رات کی تہجد ایک طرف ہو اور فجر کی نماز باجماعت ایک طرف ہو تو اجر میں زیادہ کون ہے، میں اس کو سمجھا دیتا ہوں۔ اکثر لوگوں کا یہ طرز عمل ہوتا ہے کہ آج چھٹی ہے، میرا بھائی نماز کی چھٹی نہیں ہوتی۔ یہ عام دنوں میں بھی فجر کے بارے میں ذہن میں رکھ لیں
انسان جتنا مرضی پاکیزہ ہو، اگر وہ فجر کے وقت سویا رہتا ہے، با جماعت نماز نہیں ادا کرتا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں شیطان اس کے کان میں پیشاب کرتا ہے، شیطان اس کے کان میں پیشاب کر جاتا ہے۔ بچہ 7 سال کا ہو جائے، حکم ہے کہ اس کو نماز پر لگاؤ، ہم کہتے ہیں کہ نہیں ٹھنڈ بڑی ہے، بچے کو سویا رہنے دو۔ میرا بھائی آج اس کو نماز پر لگائیں گے تو کل کو آپ پر وہ دعا کر سکے گا، آپ کے حق میں وہ ہاتھ اٹھا سکے گا۔ اور اگر آج اس کی گرمی کا، اس کی سردی کا خیال کرنے کے لیے بیٹھ گئے تو میرا بھائی وہ 80 سال کا بھی ہو جائے، اس نے بچے ہی رہنا ہے۔ اس لیے اس بات کو ملحوظ خاطر رکھیے کہ جمعہ کا اہتمام کمال ہونا چاہیے۔ امام کعبہ شیخ عبد الرحمن السدیس کے انٹرویو میں ان سے پوچھا گیا کہ جب جمعہ کا دن آتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں میں منگل، بدھ، جمعرات، ان 3 دنوں میں سے بدھ اور جمعرات کسی سے ملتا ہی نہیں، میں اپنے کاموں کو سب کو چھوڑ کر جمعہ کی تیاری میں لگ جاتا ہوں، اپنا خطبہ تیار کرتا ہوں، 2 دن تک میں کسی سے نہیں ملتا، جمعہ کے بعد کی ہی ملاقاتیں رکھی ہوتی ہیں، اس سے پہلے میں نہیں ملتا۔ یہ ہمارے سلف کا، ہمارے بڑوں کا یہ طریقہ کار ہے۔ اور اکثر ہم اپنے گھروں کے اندر دیکھتے ہیں کہ جرمانے کے ڈر سے بچوں کو اسکول میں جلدی بھیجا جاتا ہے، پہلے پہنچ جاؤ، جرمانہ نہ ہو جائے، سزا نہ مل جائے۔ میرا بھائی جب جمعہ کا دن ہوتا ہے تو ہمارے بچوں کو چھٹی 12 ساڑھے 12 بجے ہو رہی ہے، اور یہ تصور دیا جاتا ہے ایک جمعہ 1:15 ہوتا ہے، 1:30 بجے ہوتا ہے، 3 بجے والا جمعہ بھی پڑھ لیا جائے گا۔ اصل بات تو یہ تھی کہ ہم جمعہ کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، اس کے لیے اہتمام کرتے ہیں جیسے عید کے لیے اہتمام کیا جاتا ہے۔ اس لیے اس کی سب سے پہلی بات جو ہے وہ یہ کہ نماز فجر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جمعہ کے دن سب سے بہترین عمل اور سب سے پہلا عمل جو ہے وہ یہ کہ بندہ نماز فجر با جماعت ادا کرے۔ اور اگر کسی نے جمعہ کے دن فجر کی نماز ہی جماعت سے ادا نہیں کی تو اس کا مطلب یہ ہے اس نے دن کا آغاز ہی کبیرہ گناہ سے کیا ہے، اس نے دن کا آغاز ہی بڑے گناہ سے کیا۔ اس لیے اس چیز کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ جمعہ کے دن فجر کی نماز میں 2 سورتیں، سورہ سجدہ اور سورۃ الدہر، یہ پڑھنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ پڑھنا اللہ کے رسول کی سنت ہے۔ ہم میں سے اکثر جو قرائے کرام ہیں وہ آدھی سورت پڑھ کر کام ختم کرتے ہیں، بہتر یہ کہ پوری سورت پڑھی جائے۔ اور آپ لوگوں کو یہ بتا دوں کہ جو سورہ سجدہ ہے اس میں ایک سجدہ بھی آتا ہے، سجدہ کرنا ہوتا ہے۔ میں مسجد نبوی میں تھا تو قباء میں میں نے نماز ادا کی تو جو کمرے کے میرے ساتھی تھے انہوں نے بتایا، کمرے میں آ کر بابا جی کہنے لگے کہ آج مسجد نبوی دے قاری نے نا غلطی کی تھی۔ میں نے کہا کیا کیا؟ کہتا اس نے نماز پڑھاتے پڑھاتے اچانک اللہ اکبر کہا تو ہم سارے سجدے میں چلے گئے، پھر اس نے اللہ اکبر کہا تو پھر قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ پتہ نہیں اس نے آج کیا کیا، آج بھابیاں نے نویں نماز ہی پڑھا دی۔ یہ ہماری لا علمی ہے کہ ہم دین کو اور اللہ رب العالمین کے قرآن کو اتنا بھلا چکے ہیں، اتنا بھلا چکے ہیں کہ ہمیں یہ تک نہیں پتا کہ قرآن میں سجدے کتنے آتے ہیں، فجر کی قرات جمعہ کے دن کون سی ہوتی ہے۔ اس لیے میرا بھائی تھوڑی سی محنت کر کے ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب ہو جانا چاہیے۔ اس کے بعد جمعہ کے دن درود لازمی پڑھنا چاہیے، جتنا ہو سکے درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، جو بھی آپ کو میسر ہو آسانی سے پڑھنا، یہ کثرت سے پڑھیں۔ اور یہ ایسا درود ہے پڑھتے ہم اللہ کے رسول پر ہیں، رحمتیں ہمارے اوپر نازل ہوتی جاتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور یہ ایک ایسی چیز ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کثرت سے اس کو پڑھتا ہے اللہ رب العالمین اس کے سارے غموں کو مٹا دیتے ہیں، اس کے سارے قرضے ادا ہو جاتے ہیں، دنیا کی ساری مشکلات اس سے دور ہو جاتی ہیں۔ درود کا اہتمام کیجیے، اس سے دور نہ ہوئی۔ اور یہ ایک ایسی حدیث ہے کہ جس کے بارے میں سیدنا کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ نے اپنے شاگردوں سے کہا میں تم لوگوں کو ایک تحفہ نہ دوں؟ انہوں نے کہا ضرور ہمیں یہ تحفہ دیجئے۔ تو کہنے لگے تحفہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اس طرح سے پڑھا کرو۔ اور انہوں نے پھر درود ابراہیمی سکھائے۔ اس کے علاوہ جتنے درود آتے ہیں، درود تاج، درود لکھی، درود دن جینا، یہ سارے من گھڑت ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ اس کے بعد مسجد کے اندر جلدی پہنچیں،
جس میں ہماری اکثر کوتاہی ہوتی ہے کہ ہم مسجد میں لیٹ آتے ہیں یہ سوچ کر کہ امام صاحب اپنی بات کر رہے ہیں نماز کے ٹائم پہ ہم پہنچ جائیں گے. میرا بھائی مانتا ہوں کہ جمعہ بندے کو مل جاتا ہے, اسے جمعے کا اجر مل جاتا ہے, لیکن جو خطبے کا اجر ہے اور پھر وہ رجسٹرز کے اندر اپنا نام رجسٹر کروانے کا اجر ہے, بندہ اس کو حاصل نہیں کر سکتا. جمعہ کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کریں. 15ویں پارے کے اندر یہ سورت آتی ہے, 10 اس کے رکوع ہیں, 110 آیات ہیں. اس کی تلاوت بھی لازمی کریں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس نے سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیتیں زبانی یاد کرنی دجال کے فتنے سے بچ گئے. دجال کے فتنے سے وہ بچ جاتا ہے. اسی طریقے سے جمعہ کے دن میں اگر آپ خطبے کے دوران مسجد میں پہنچے, اگر آپ لیٹ ہو گئے ہیں اور آپ خطبے کے دوران میں مسجد میں پہنچے ہیں تو آ کر بیٹھیں گے نہیں, مختصر سی 2 رکعات ادا کریں گے اور بیٹھیں گے. یہ مسجد کا حق ہے. جب بھی مسجد کے اندر آئیں 2 رکعت پڑھے بغیر بندے کو بیٹھنا نہیں چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا, وہ مسجد کے اندر داخل ہوا, آپ خطبہ دے رہے تھے اور وہ بغیر 2 رکعت ادا کیے بیٹھ گئے. آپ نے اس سے پوچھا صلیت رکعتین, آپ نے 2 رکعات ادا کی ہیں؟ اس نے کہا نہیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا کھڑے ہوئیے, 2 رکعات ادا کیجیے. اور یہ 2 رکعات لازمی ادا کرنی چاہیے, ان کے بغیر بیٹھنا نہیں چاہیے. اور آخری بات جو جمعہ کے آداب میں سے ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ کوئی بندہ خاص کر کے کہ جی میں جمعہ رات کی رات کو, یعنی جمعے کی جو رات ہے, میں اس رات کو ہی تہجد ادا کروں گا. اللہ کے رسول نے منع کیا. روٹین میں اگر کوئی بندہ تہجد ادا کر رہا ہے تو وہ کرے, لیکن جمعے کی رات کو مخصوص کر کے تہجد ادا کرنا اللہ کے رسول نے منع کیا. اسی طریقے سے صرف جمعے کے دن کا روزہ رکھنا, اس سے بھی اللہ کے رسول نے منع کیا. اگر جمعہ کے دن آپ روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو پھر ساتھ میں جمعہ رات کا ملا لیں یا ہفتے کا ملا لیں, ایک دن پہلے یا ایک دن بعد کا روزہ ساتھ میں ضرور ملانا چاہیے. اب اگلی بات یہ ہے کہ ہماری جمعہ کے اندر کوتاہیاں کتنی ہوتی ہیں. ہماری کوتاہیوں میں سے سب سے پہلی کوتاہی یہ کہ ہم جمعہ چھوڑ دیتے ہیں اور اس کے بارے میں خیال نہیں کرتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگ جمعہ چھوڑنے سے باز نہیں آئیں گے, لوگ جمعہ چھوڑنے سے باز نہیں آئیں گے. یا یہ فرمایا کہ لوگ جمعہ چھوڑنے سے باز آ جائیں, ورنہ یہ ہوگا کہ اللہ ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دے گا اور پھر ان کے اوپر عذاب نازل ہوں گے, یہ گمراہ ہو جائے گا. جمعہ چھوڑنے سے بندے کو باز آ جانا چاہیے. اور جو بندہ 3 جمعے لگاتار چھوڑ دیتا ہے, لگاتار 3 جمعوں سے پیچھے رہتا ہے, اللہ سبحانہ و تعالی اس کے دل کے اوپر وہ ٹھپا لگا دیتے ہیں جس کا پہلے پارے میں ذکر ہے, ختم اللہ علی قلوبہم, اللہ نے ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی. پھر بندے کو نظر بھی نہیں آتا. یہ ہفتے کے بعد روحانی خوراک ہے جس میں حاضر ہونے کا حکم دیا گیا ہے. ہم غسل نہیں کرتے ٹھنڈ کی وجہ سے یا مصروفیت کی وجہ سے, ہم غسل نہیں کرتے جمعہ کے دن. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اہتمام کے ساتھ جمعہ کے دن غسل کیا کرتے تھے. اور بعض روایات میں آتا ہے کہ چلو باقی دن نہیں, ہفتے میں 7 دنوں میں 1 دن مسلمان پر لازم ہے کہ وہ غسل کرے. ان اللہ جمیل یحب الجمال, اللہ خوبصورت ہے, خوبصورتیوں کو پسند کرتا ہے. اگلی چیز انتہائی خطرناک, ہم لوگ جمعہ کے دن شیو بھی کرتے ہیں اس لیے کہ میں پیارا لگوں. حالانکہ یہ شیو کرنا تو سب سے بڑھ کر کبیرہ گناہ ہے, مشرکین کی مشابہت ہے, عورتوں کی مشابہت ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہے, لہٰذا اس گناہ سے بھی بچ گئے. اسی طریقے سے یہ جو بات میں بتانے لگا ہوں, میں کسی کو نامینیٹ نہیں کر رہا, ہم پچھلی صفوں میں نظر آتے ہیں, اگلی صفوں میں جگہ موجود ہوتی ہے لیکن ہم پچھلی صفوں میں بیٹھتے ہیں. بعض احباب ٹیک لگا کر بیٹھتے ہیں, تو یہ طریقہ کار درست نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کوئی بندہ پیچھے ہوتا رہتا ہے حتیٰ کہ اللہ اسے پیچھے ہی کر دیتا ہے, اور جو آگے ہوتا ہے وہ آگے ہوتا ہوتا جنت میں داخل ہو جاتا ہے. اور ایک روایت میں الفاظ ہیں, اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ پیچھے ہوتا ہے, اللہ نے اسے جنتی رکھا ہوتا ہے لیکن وہ پیچھے ہوتا ہوا خود جنت سے دور ہو جاتا ہے. اس لیے کوشش کریں کہ جب آپ مسجد کے اندر آئیں تو پہلے وقت میں آئیں تاکہ امام کے قریب ہو کر آپ کو جگہ ملے اور آپ خطبہ سنیں. اکثر ایسا ہوتا ہے پہلی صف میں جگہ موجود ہوتی ہے,
بعد میں آنے والا بندہ پہلی صف میں بڑی آسانی سے پہنچ کر پہلی صف کا اجر لے جاتا ہے اور ہم پہلے آ کر پچھلی صفوں میں بیٹھ جاتے ہیں۔ اس لیے اس چیز کے اوپر ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اور آخری بات، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے بھی جانتے ہیں کہ جمعہ کے دوران میں اگر آپ کسی کو منع بھی کریں کہ چپ ہو جاؤ تو پھر بھی آپ نے جمعہ ضائع کر دیا۔ کسی کو منع کر دینا بھی یہ جمعہ ضائع کرنے کے مترادف ہے۔ کجا یہ کہ ہم آپس میں پوری بات چیت کریں، موبائل بند کر کے آ جانا چاہیے تاکہ بندے کو محسوس ہو کہ میں مسجد کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے مسلمانوں کے 7 دن کے اجتماع کے اندر شرکت کر رہا ہوں۔ اب سلف کا طرز عمل دیکھیے کہ وہ کیا کیا کرتے تھے۔ جمعے کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک گھڑی اس جمعے کے دن میں ایسی ہے کہ بندہ اس میں اللہ سے کچھ بھی مانگ لے اللہ اس کو عطا کر دیتے ہیں، اور وہ گھڑی جمعے کے دن میں آخری حصے میں ہے، اور وہ آخری حصہ ہے عصر سے لے کر مغرب کے درمیان تک کا وقت۔ عصر سے لے کر مغرب تک کا جو وقت ہے یہ سب سے بہترین حصہ ہے دعا کرنے کا۔ اس میں بندہ اللہ سے جو بھی دعا مانگتا ہے اللہ اس کو قبول کر لیتا ہے۔ سلف صالحین میں سے ایک کہا کرتے تھے کہ بھائی جس کا جمعہ درست ہو گیا، جس کا جمعہ درست ہو گیا، اللہ رب العالمین اس کا پورا ہفتہ ہی درست کر دیتے ہیں۔ پورے ہفتے میں اس کے لیے خیر ہوتی ہے۔ مفول بن فضالہ نام کے ایک تابعی ہیں، وہ جب جمعہ کا دن ہوتا تھا عصر کی نماز ادا کرتے اور نماز کے بعد ایک کونے میں ہو کر بیٹھ جاتے اور مغرب تک کسی سے بات نہیں کرتے تھے، اللہ سے دعائیں کیا کرتے تھے۔ اور سلف میں سے ہی کہتے ہیں کہ میں نے اللہ رب العالمین سے عصر سے لے کر مغرب تک جمعہ کے دن اتنی دعائیں مانگی، اتنی دعائیں مانگی، اللہ کی قسم جو بھی اللہ سے مانگا اللہ نے عطا کر دیا، کوئی چیز چھوڑی ہی نہیں رب نے کہ جو مجھے عطا نہ کی ہو۔ اسی طریقے سے سلط بن بسطام، یہ بھی ایک مشہور تابعی ہیں، ان کی بینائی چلی گئی، نابینا ہو گئے۔ ان کے بھائی نے کیا کیا، ان کو ساتھ لے کر مسجد میں گئے اور مسجد میں جا کر بیٹھ کر جمعہ کے دن عصر کے بعد دعا شروع کر دی، اے اللہ میرے بھائی کی بینائی کو بحال کر دے، اس کو شفا دے دے۔ وہ دعا کرتے جا رہے ہیں، کرتے جا رہے ہیں۔ سلط بن مستان کہتے ہیں کہ اچانک مجھے چھینک آئی اور میری بینائی واپس آ گئی۔ اسی طریقے سے سلف صالحین کا یہ طریقہ کار تھا کہ وہ عصر کے بعد اپنے گھروں کے دروازوں کو بند کر لیا کرتے تھے اور کسی سے ملا نہیں کرتے تھے۔ دور نہ جائیے، ہمارے جامعہ کی بات ہے کہ ہمارے ایک استاد وہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں جمعہ کے دن عصر کے بعد بیٹھا اللہ سے دعائیں کر رہا تھا کہ یا اللہ مجھے حج کروا دے۔ بڑا گڑ گڑا کر میں اللہ سے دعائیں کر رہا تھا۔ ایک بندہ مسجد کے اندر داخل ہوا، کہنے لگا روتے کیوں ہو؟ میں نے کہا اللہ کا گھر دیکھنے کو دل کرتا ہے اور حج کرنا ہے۔ کہتا اس نے مجھ سے میرے سارے کاغذات لیے، جمع کروائے، اللہ سبحانہ و تعالی نے مجھے وہ حج عطا کر دیا۔ تو بات میرا بھائی یہ ہے کہ جمعہ کا دن کی بڑی فضیلت ہے، بڑی اہمیت ہے۔ کوشش کریں، آج خوشی ہوئی کہ آپ سب احباب پہلے سے موجود تھے۔ بہتر یہی ہوتا ہے انسان کے لیے، خیر والی بات یہ ہے کہ وہ نیکی کا طلبگار بن کر آگے بڑھے اور نیکی میں سبقت لے جانے کی کوشش کرے۔ مسجد میں پہلے پہنچنا چاہیے۔ گلستان کالونی میں جو مقدس مسجد ہے وہاں ایک بابا جی کا طرز عمل یہ تھا کہ وہ فجر کے وقت آ جاتے جمعے کی مکمل تیاری کر کے، اور جمعہ تک وہ مسجد میں رہتے اور کیا کرتے کہ 2 رکعت ادا کرنا شروع کر دیتے، یہاں پر ادا کرتے 2 رکعت، پھر اگلی جگہ پر، پھر اگلی جگہ پر، جمعے تک وہ مسجد کے باہر صحن میں پہنچ جایا کرتے تھے۔ تو نوافل بھی ادا کرنے چاہیے، اللہ رب العالمین کا ذکر بھی کرنا چاہیے۔ سلف صالحین کے بہت سارے اس میں واقعات ملتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو جمعہ کی اہمیت سے آشنا کرے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔